ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ۔ آج لوگ اہل فلسطین کے ایمان پر رشک کر رہے ہیں۔ اہل فلسطین کے ایمان کو دیکھ کر پوری دنیا میں ایک زلزلہ برپا ہے۔ ان کا ایمان مسلمانوں کے ایمان کی تجدید کر رہا ہے اور لاکھوں کافروں کو مسلمان۔ ان کا جرأت کردار، ان کا اخلاق، ان کا صبر، ان کا اللہ پہ توکل، ان کا اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اور ان کا اس قیامت خیز آزمائش میں سے گزر کر بھی یہ کہنا کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ کسی نے کہا کہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں غزہ کا ایمان عطا فرمائے۔ ہم نے اس سے کہا سوچ لو کہ تم کیا دعا کر رہے ہو۔ یہ غزہ کا ایمان اللہ خیرات میں نہیں دیتا، انعام میں دیتا ہے۔ اس غزہ کے ایمان تک پہنچنے کے لیے جس قیامت خیز آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے اس کے لیے تم تیار نہیں ہو۔ تم وہ قیمت نہیں ادا کر سکو گے جو اہل غزہ نے ادا کی۔ اللہ جب فرماتا ہے کہ میں تم کو آزماؤں گا جان و مال کے خوف سے، اولاد کے نقصانات سے، مال کے، ثمرات کے، کاروبار کے، جان کے، زندگی کے، میں آزما کے دیکھوں گا تم کو۔ پھر اللہ فرماتا ہے فبشر الصابرین اذا اصابتہم مصیبہ، تو بشارت دے دو ان صبر کرنے والوں کو کہ جن کو جب اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہ ماتم کرنے کے بجائے صبر اور شکر سے کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ ان کو تمہارا رب سلام کرتا ہے، علیہم صلوات من ربہم، ان کے اوپر رب کا سلام ہے، ان کو رب سلوٹ کرتا ہے۔ مقام دیکھیں کہ یہ وہ مقام ہے کہ جس کو رب یہ کہتا ہے کہ ان کا علیہم صلوات من ربہم، ان پہ رب کی طرف سے رحمت عطا ہوتی ہے، سکون عطا ہوتا ہے۔ آج اللہ نے تم کو یہ بات دکھا دی ہے کہ جنگ کرنے کے لیے صرف ہتھیار اور تربیت نہیں چاہیے، ایک روحانی قلب بھی چاہیے کہ جو ان آزمائشوں پر صبر کر سکے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ کہہ کر چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ایمان لائے اور آزمائے نہ جاؤ گے؟ آزمائے تو تم جاؤ گے، اور یہی اس آزمائش سے اللہ کا ہر بندہ خوف کھاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس آزمائش میں میں ناکام ہو جاؤں، میں بزدلی اور بغیرتی دکھا دوں، میں خوفزدہ ہو جاؤں، میں جنگ سے پیٹھ موڑ کر فرار ہو جاؤں تو میری ساری زندگی کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ جس طرح فرمایا گیا کہ سیدی رسول اللہ کے آگے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا، یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے اور تم کو اس کی خبر بھی نہ ہو۔ اسی طرح اللہ نے میدان جنگ کی آزمائش سے فرار اختیار کرنے والوں کے بارے میں بھی یہی فرمایا ہے کہ ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ گناہ کبیرہ میں سے ہے کہ انسان میدان جنگ سے پیٹھ موڑ کر فرار ہو جائے اور سیدی رسول اللہ کی امت کو تنہا چھوڑ دے جہاں پر جان و مال کی قربانی دینی تھی۔ سورہ احزاب قرآن پاک میں بہت تفصیل سے اس سارے ماحول اور حالات کو بیان فرماتی ہے جو آج آپ اہل غزہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔
اس وقت بھی سیدی رسول اللہ کی سنت مبارک میں آپ کو یہ احزاب کی مثال ملتی ہے۔ احزاب غزوہ خندق ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں، قرآن میں اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، اور احزاب کا مطلب ہے فوجیں، حزب، ایک گروہ ہے، احزاب فوجیں۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ پورے عرب کے قبائل اور مختلف فوجیں آ کے اکٹھی ہو کے انہوں نے مدینے کو گھیر لیا تھا، کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا نکلنے کا، جیسے آج اہل غزہ کے ساتھ ہوا، چاروں جانب سے گھیر لیے گئے تھے۔ اور پوری سورہ احزاب اللہ نے قرآن میں اسی حوالے سے نازل فرمائی، اور سورہ احزاب میں جو کچھ اللہ نے لکھا ہے آج اپنی آنکھوں سے آپ غزہ میں اور غزہ کے اطراف میں دیکھ رہے ہو۔ اس وقت بھی یہی ہوا کہ چھوٹی سی جماعت کو گھیر لیا گیا۔ آپ کو یاد ہے نا وہ واقعہ کہ سیدی رسول اللہ نے خندق کھود لی تھی مدینے کی حفاظت کے لیے، اور مسلمان اس خندق کے اندر اپنے آپ کو محصور کر کے بیٹھ گئے تھے۔ ساری رسد دنیا سے کاٹ دی گئی تھی، کوئی سپلائیز باہر سے نہیں پہنچ رہی تھیں جیسے آج اہل غزہ کے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی امداد باہر سے نہیں آ رہی تھی، کوئی فوج باہر سے نہیں آ سکتی تھی، کوئی مدد پہنچانے والا کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اسی طرح معاشی تکلیف اور مشکلات بڑھنا شروع ہو گئیں، مدینے کی معیشت تباہ ہو گئی، خوراک ختم ہو گئی۔ یہاں پہ سیدی رسول اللہ نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے تھے، یہاں پر صحابہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، اور دشمن نے اس بری طرح گھیر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ مومنین کو زلزلوا زلزالا شدیدا، ایک شدید زلزلے کی طرح ہلایا گیا۔ آج جس طرح اہل غزہ کو ہلایا جا رہا ہے، آج جس طرح وہاں ہم اپنے گھروں میں عافیت اور آرام سے رہتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی چھت کے نیچے سکون اور اطمینان سے سوچ بھی نہیں سکتے، خواب میں بھی اس احساس کو محسوس نہیں کر سکتے جو اہل غزہ کے مسلمان اس وقت محسوس کر رہے ہیں۔ ان کے اوپر تقریباً 3 ایٹم بم گرائے جا چکے ہیں۔ صرف ذرا رک کے سوچو کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جن ایٹم بموں نے ہیروشیما اور ناگاساکی کو تباہ کیا تھا، اس طرح کے 3 ایٹم بم اس چھوٹے سے غزہ پہ گرائے جا چکے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں خوفناک بم ان کے گھروں کے اوپر، اور 50,000 سے زائد مسلمان، عورتیں، بچے، معصوم، بے گناہ اپنے گھروں کے ملبے تلے دب گئے، نکالے بھی نہیں جا سکے، ان کی تو قبریں بھی نہیں ہوں گی، وہی ملبہ ان کی قبر ہے، نہ جانے کتنے اندر زندہ کتنے عرصے تک رہے ہوں گے، پھر جان نکلی ہوگی ان کی۔ اس قیامت خیز ماحول میں بھی وہی کیفیت ہے جو قرآن غزوہ احزاب میں بتاتا ہے کہ جب کلیجے اچھل کر حلق میں آ رہے تھے، اور یہاں پہ پھر اللہ نے اہل ایمان کی اور منافقین کے کیفیتیں اور فرق بتایا کہ جب منافقین نے یہ مشکلات دیکھی، جب منافقین نے یہ دیکھا کہ چاروں طرف سے فوجیں آ گئی ہیں ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے، تو بے شرمی اور بے حیائی سے، بے غیرتی سے، کفر سے اور نفاق سے کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، نعوذ باللہ، ہمیں تو مروا دیا۔ اس کا مفہوم ہے کہ ہمیں مروا دیا یہاں لا کے، اور وہ فرار کا راستہ اختیار کرنے لگے، بہانے بنانے لگے، ہمارے گھر کمزور ہیں، ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، گھروں کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، معیشت کمزور ہے۔ آج یہ سارے بہانے تم سن رہے ہو پوری امت میں، وہی الفاظ دہرائے جا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے انہیں کوئی مشکل نہیں تھی، ان کے کوئی گھروں کو مسئلہ نہیں تھا، صرف یہ جنگ سے فرار اختیار کرنا چاہتے تھے کہ ان کے دلوں میں مرض تھا، ان کے دلوں میں بیماری تھی، ان کے وجود میں نفاق تھا، اور یہ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جب دشمن چاروں طرف سے دشمن نے گھیر لیا تو یہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سیدی کو دیکھتے تھے جیسے ان کے اوپر موت طاری ہو چکی، ان پر خوف اور دہشت کا یہ عالم تھا۔ اور جب اللہ نے وہ فوجیں ہٹا دیں تو یہ تیز تیز اپنی زبانیں چلانے لگے کہ دیکھا ہم تو تمہارے ساتھ تھے، اور ہم نے کتنا اچھا تمہارے ساتھ، ہم تو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے تھے، اور ہم نے تو ہر وقت فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، اور مشکل ہے اور کوئی پریشانی ہے تو ہمیشہ ہم ان کی اخلاقی اور سفارتی امداد اور جاری رکھیں گے۔ لیکن جب احزاب نے گھیرا ہوا تھا تو ان کے اوپر موت کا خوف طاری تھا، ان کی زبانیں نہیں چل رہی تھیں۔ آج دیکھو مسلمان حکمرانوں کا کیا حال ہے،
آج جب احزاب نے ایک چھوٹی سی سیدی رسول اللہ کی جماعت کو گھیر لیا تو ان کے اوپر موت کی غشی طاری ہے، بہانے بنا رہے ہیں کہ ہماری معیشت خراب ہو جائے گی، ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، ہمارا ملک محفوظ نہیں ہے، ہم مدد نہیں کر سکتے، ہمیں مشکل ہے، ہمیں پریشانی ہے، پھنسوا دیا، مروا دیا، کیا ضرورت تھی حملہ کرنے کی، اسرائیل کو چھیڑنے کی، دشمن کی فوجیں جمع ہو گئی، امریکن ایئر کرافٹ کیریئرز آ گئے، اب ہم کیسے لڑیں گے؟ واللہ یہ الفاظ اللہ نے بالکل ان کی کیفیت سورہ احزاب میں اللہ نے اسی طرح بیان فرمائی، اور پھر وہاں پر اللہ نے ان منافقین کی اور ان کے آنے والا ان کے اوپر جو عذاب ہے وہ اللہ نے بھی بیان فرمایا کہ واللہ کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے، حبطت اعمال کی بات ہے، ان کے اعمال ضائع کر دیے اللہ نے اس منافقت کی وجہ سے جو کفر اور نفاق ان کے دلوں میں تھا۔ میدان جنگ بہت زبردست کسوٹی ہوتا ہے، انسان کے وجود میں جو کچھ اس نے چھپایا ہوتا ہے وہ نکل کر سامنے آ جاتا ہے۔ جس کے دل میں نفاق اور کفر ہوتا ہے وہ ابل کر سامنے آتا ہے، اور جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ چمک اور دمک کے سامنے آتا ہے۔ یہیں اللہ پھر اہل ایمان کی اور مومنین کی صفات بھی بتاتا ہے غزوہ احزاب میں، کہ جب ان کو کہا گیا کہ تمہارے خلاف دنیا کی فوجیں جمع ہو گئی ہیں تو انہوں نے بڑے فخر سے اور بڑے ادب سے فرمایا کہ واللہ یہی وہ ہے جس کا وعدہ ہم سے اللہ اس کے رسول نے فرمایا تھا، یہی وہ کامیابی ہے جس کا وعدہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کے آگے مزید جھک جاتے ہیں، وہ اللہ کے آگے اور عاجز ہو جاتے ہیں، اللہ ان کے ایمان میں اضافہ فرماتا ہے، اور اللہ پھر ان کی مدد کرتا ہے ایسی جنود سے، ایسی فوجوں سے جن کو تم جنود لم تروہا، جو تمہیں نظر نہیں آتی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ ملائکہ سے جن کی مدد کرتا ہے، اور صرف اللہ نے ملائکہ کا لفظ نہیں استعمال کیا، جنود لم تروہا، کائنات کی ہر چیز اللہ کی فوجوں میں سے ہے، چاہے اللہ چڑیاں بھیجے، ابابیل بھیجے، چاہے اللہ ہوا بھیجے، چاہے طوفان بھیجے، چاہے زلزلہ بھیجے، یہ سب اللہ کے جنود ہیں، اللہ کی فوجیں ہیں جن سے اللہ کام لیتا ہے قوموں کو تباہ کرنے کے لیے، دشمنوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ اللہ نے یہاں احزاب میں بھی جنود لم تروہا کا ذکر کیا، اور بہت بڑی روحانی طاقت کا اللہ ذکر فرماتا ہے کہ اللہ نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ یہ رعب ایک روحانی طاقت ہے، جو دشمن کے دلوں میں جب رعب پڑ جاتا ہے تو تمام تر ہتھیاروں اور وسائل اور تربیت اور F-16 اور ٹینکوں اور ایئر کرافٹ کیریئر کے باوجود اس کے دل میں خوف اور دہشت ہوتی ہے، اور اللہ اگر مسلمانوں کے دلوں سے رعب نکال دے دشمنوں کا، اور ان کے دلوں میں اللہ سکینت اور سکون نازل فرما دے اور ان کے دلوں کو مضبوط کر دے، قدم ان کے جما دے، ثبت اقدامکم، اللہ ان کے قدم جما دے، تو یہ اتنی بڑی تائید ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ آج آپ اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ دیکھ رہے ہیں کہ یہودی فوجیں پوری دنیا کی طاقت کے باوجود ان پر جو دہشت طاری ہے مجاہدین کی، جس طریقے سے وہ میدان جنگ سے فرار ہوتے ہیں، یہ بے سر و سامان مجاہد کالج اور یونیورسٹیز کے لڑکے جو کسی باقاعدہ فوج سے تربیت یافتہ نہیں ہیں، وہ صرف غزہ کی بھٹی میں پکائے گئے ہیں، ان کے سامنے پوری دنیا کے احزاب جمع ہو گئی ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ہم زیادہ طاقت لے کر آ رہے ہیں تو ان کے ایمان میں اور ان کے عزم میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ واللہ یہی ہے جس کا وعدہ اللہ نے ہم سے کیا تھا، یا ہم غازی ہوں گے یا ہم شہید ہوں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل غزہ تکلیف میں ہیں، واللہ وہ ہم سب سے اچھے ہیں، وہ ہم سب سے اچھی حالت میں ہیں، اللہ نے ان کو سعادت کی زندگی عطا فرمائی ہے، اور جب وہ مرتے ہیں تو وہ شہادت کی موت پاتے ہیں، اور اعلیٰ ترین شہادت کی موت اللہ نے ان کو دی ہے۔ انسان ساری زندگی عبادات کرتا رہے، حج اور روزے رکھتا رہے، ساری زندگی صدقہ خیرات کرتا رہے، ان غزہ کے بچوں کی ایک رات کے اجر کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ جس کے جسم کے ٹکڑے اڑے ہوئے ہوں، خاندان تباہ ہو گیا ہو، اور وہ مرنے سے پہلے صرف یہ پیغام دے کے جاتا ہے کہ
ان للہ و ان الیہ راجعون، ہم اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ہم سے راضی ہے، اور ہم کسی صورت میں وہ قوم، وہ جماعت کسی صورت میں اپنے گھٹنوں پر نہیں آئے گی جس کی قیادت سیدی رسول اللہ فرما رہے ہو۔ وہ قوم کبھی نہیں جھکے گی جس کے امام سیدی رسول اللہ۔ یہ فلسطینیوں کا عام نعرہ ہے، یہ بڑے فخر، بڑے شوق سے، بڑے عزم سے یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ وہ قوم کبھی بھی نہیں جھک سکتی جس کے امیر، جس کے امام سیدی رسول اللہ ہو۔ دیکھ کیسی کیسی تصویریں اللہ تمہارے سامنے لے کر آ رہا ہے۔ اب پوری دنیا میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے معلوم نہیں ہوا کہ غزہ میں ہو کیا رہا تھا، چاہے اہل ایمان ہو، چاہے اہل کفر ہو۔ جو مثالیں فلسطین کے مسلمانوں نے قائم کر دی ہیں صبر کی، اللہ پہ توکل کی، جرأت اور شجاعت کی، آسان نہیں ہے۔ یہ کہنے کی بات ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں کفن میں لپیٹ کر قبر میں اتار دو، اور وہ بھی اولاد بھی جوان نہیں، معصوم پھول جیسے بچے، ابھی تو ان کی زندگی شروع ہوئی تھی۔ اس وقت تو تم سب ماں باپ ہو جو جانتے ہو کہ چھوٹی سی اولاد تمہارا جگر کیسے کھینچ لیتی ہے، وہ کیسے پیار سے اپنی چھوٹی سی گڑیا، اس کے بالوں میں دوست نے کھجور کے درخت بنائے ہوئے تھے، اور اس کی آنکھیں بند، اور وہ اس کو پیار کر کے کہتا ہے یہ میری روح ہے، میری روح کی بھی روح ہے، لیکن اس کے چہرے پہ کتنا سکون تھا، ایک شکایت نہیں تھی اس کے زبان پر، دل میں اس کے سکون تھا، جگر پھٹ رہا ہوگا اس کا، لیکن کتنے ادب اور احترام سے، اور اللہ کے ادب میں، سیدی رسول اللہ کی سنت میں، جس طرح سیدی نے اپنے بیٹے سیدنا ابراہیم کو اللہ کے حوالے فرمایا تھا، آپ گود میں لے کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور صحابہ نے پوچھا کہ سیدی آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا دل دکھی ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن زبان صرف اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ کتنے پیار سے اس نے اپنی اس گڑیا کو کفن میں لپیٹ دیا، بلکہ کہتا بھی ہے کہ یہ تو کفن کے لیے بہت چھوٹی ہے، اس کو کس لیے اتنا بڑا کفن کس لیے دے دیا ہے، اس کو تو چھوٹی سی گڑیا ہے بالکل۔ کیسی کیسی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو کس اطمینان اور سکون کے ساتھ اور صبر کے ساتھ رخصت کرتی ہے کہ ہم نے اپنے بیٹے اللہ کی راہ میں شہید کروائے۔ پورا خاندان تباہ ہو گیا، چھوٹی بچی 10 سال کی، پورا خاندان تباہ ہو گیا، 5 سال کا بھائی بچ گیا اس کا، تو کہتی ہے اللہ کا شکر ہے میرا بھائی باقی ہے، میرا دھیان کر لے گا۔ یہ 5 سال کی 10 سال کی بچی کہہ رہی ہے یہ صبر کہیں سے لے کے آؤ، یہ صبر ایسے نہیں ملتا۔ 75 سال وہ آگ کی بھٹی میں جلے ہیں، 75 سال ان کو آزمایا گیا ہے، یہی 75 سال کشمیریوں کو بھی آزمایا گیا ہے، مگر کشمیری اپنے امتحان میں فیل ہو گئے۔ کشمیریوں میں کیا آج یہ 1900 پاکستان بننے کے ساتھ ہی مسئلہ کشمیر بھی شروع ہوا تھا، اور مسئلہ فلسطین بھی۔ فلسطین آج کہاں پہنچ گئے اور کشمیری کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ کشمیریوں نے ہندوؤں کی غلامی قبول کر لی، اور فلسطینیوں نے اپنی پورے نسل قربان کر دی، 3 نسلیں گزار دیں، لیکن ہر نسل کو یہ سکھایا ہے کہ تم نے سیدی رسول اللہ کی مسجد اقصی یہودیوں کے پاس نہیں چھوڑ۔ 75 سال کی آگ کی تپش نے پکا کر یہ قوم پیدا کی ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ نسل نہیں ہے جو آسائشوں میں پلی ہو، یہ وہ نسل نہیں ہے جو ایئر کنڈیشن کمروں میں زندگیاں گزارتی ہو، یہ وہ نسل نہیں ہے جو لگژری کارز میں بیٹھتی ہو، یہ وہ نسل نہیں ہے جو سارا دن ویڈیو گیمز کھیلتی ہو، یہ وہ نسل نہیں ہے جو اپنے گھر کی ہر چیز لگژری لیتی ہو۔ پاکستانی قوم کی حالت دیکھو، چاہے گھر ہو یا گاڑی، ان کو ہر چیز لگژری چاہیے۔ اقبال بابا نے اس وقت فرمایا تھا تیرے صوفے ہیں ایرانی، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ یہ مسلمان قوم کے نوجوان نسل جو آج ہماری بن چکی ہے، یہ ایک مرغی ذبح نہیں کر سکتے، انہوں نے کبھی مرغی کا خون نہیں دیکھا، بکرے کا خون دکھاؤ تو ان کو الٹی آ جاتی ہے۔ ان سے یہ توقع کی جائے کہ جو آنے والی آزمائش آنے والی ہے قوم کے اوپر اور اس امت کے اوپر، یہ اس میں چٹان کی طرح کھڑے ہوں گے؟
یہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے۔ مگر غزہ کے بچے 4 سال کا بچہ ابھی وہ مشکل سے چلنا سیکھا ہے، مائیں اس کو گھروں سے نکال دیتی ہیں، سڑک پہ جاؤ اور اسرائیلی ٹینکوں پر پتھر مار کر آؤ، بیچ میں مرکاوا ٹینک گھوم رہا ہوتا ہے اور چاروں طرف اس کے 4 سال کے بچے پتھر مار رہے ہیں اس کو۔ نہ ماؤں کو خوف ہے، نہ ان بچوں کو کوئی خوف ہے، ان شیروں کی تربیت ایسے کی جاتی ہے۔ کسی نے کہا کہ میں فلسطین کے بچے گود لینا چاہتا ہوں، اتنے یتیم ہوں گے۔ ایک فلسطینی نے بڑا غیرت کا جواب دیا، کہتا ہم اپنے بچے گود نہیں دیتے کسی اور کو، اگر اس کا پورا خاندان تباہ ہو جائے گا تو جو خاندان کا فرد بچا ہے وہ اس کو پالے گا، نہیں تو پھر دور کے رشتہ دار پالیں گے، نہیں تو پھر دوست پالیں گے، نہیں تو پھر دوستوں کے دوست پالیں گے، نہیں تو پھر ریاست پالے گی، لیکن یہ فلسطین کا کوئی بچہ کسی اور کو گود نہیں دیا جائے گا، کیونکہ جب ان کی تربیت ہم کریں گے تو ہم اس کو بتائیں گے کہ تم نے مسجد اقصی آزاد کرانی ہے، تم نے ان یہودیوں کو یہاں سے نکالنا ہے، تمہارے ماں باپ کو ان یہودیوں نے قتل کیا تھا، تم نے انتقام لینا ہے، تم سیدی رسول اللہ کی امت کے محافظ ہو، ہم یہ سکھائیں گے اس کو۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم فلسطین کا کوئی بچہ پاکستان لے کر آ گئے تو ہم اس کو اسی طرح ہلاک کر دیں گے، اس کی روح کو اسی طرح مار دیں گے جیسے ہم نے اپنی نسل کے بچوں کو ہلاک کیا ہے۔ جو آگ کی تپش تھی 75 سال، اس نے یہ فلسطین کی قوم پیدا کی ہے۔ انہوں نے 75 سال تک اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دکھایا۔ یہی اس احزاب میں اللہ تعالیٰ ان مومنین کی شان یہ بتاتا ہے کہ جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں پھر اس کو پورا کر دکھاتے ہیں۔ کچھ ہیں اس میں وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کچھ ہیں جو اپنے قسم کو پورا کر لیتے ہیں یعنی شہید ہو گئے، اور کچھ ہیں جو اس کا انتظار کرتے ہیں۔ ان کے لیے صرف 2 سعادتیں ہیں، یا وہ غازی ہوں گے یا وہ شہید ہوں گے، یا اللہ ان کو فتح نصیب فرمائے گا، یا اللہ ان کو حیات ابدی نصیب فرمائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اللہ کے پاس رہیں گے، اور وہ زندہ ہوں گے، اور ان کو منع فرمایا گیا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ مردہ نہیں ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اس سے زیادہ حسین زندگی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور انہی شہیدوں کے بارے میں سیدی نے فرمایا تھا کہ یہ میدان جنگ کے شہید جب میدان پہنچیں گے جنت میں جو بھی پہنچے گا جنت سے نکلنا نہیں چاہے گا، لیکن یہ شہید ضد کریں گے اللہ سے کہ مالک ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج، ہم تیری خاطر پھر لڑیں، پھر شہید ہوں، پھر واپس آئیں، پھر لڑیں، پھر دوبارہ واپس جائیں، اور دوبارہ لڑیں اور شہید ہوں، پھر واپس آئیں۔ یہ ایسا نشہ ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا کہ جس کو لگ جائے تو پھر اس شیر کو میدان جنگ سے پیچھے ہٹانا ممکن نہیں ہے۔ وہ شہادت کے بعد بھی اللہ سے درخواست کرتا ہے کہ مجھے دوبارہ بھیج کہ میں جا کے آپ کے میدان جنگ میں سیدی کی امت کا دفاع کروں، دشمنوں پر بڑھ کر حملے کروں۔ ناقابل یقین دلیری اور شجاعت یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ دنیا کی کوئی فوج اس کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اتنے بڑے بڑے جدید خوفناک ٹینک جن میں اتنے ایسے نظام لگایا ہوا ہے کہ کوئی میزائل اور کوئی راکٹ دور سے ان کو مار ہی نہیں سکتا، اس کے اوپر چڑھ کے اس کے اوپر بارودی سرنگیں لگا رہے ہیں۔ وہ جرأت کردار، وہ اخلاق، قیدیوں کے ساتھ وہ حسن سلوک، کہاں یہودیوں کا کردار کہ عورتوں اور بچوں کو جس بری طرح ذبح کرتے ہیں، قیدیوں کے ساتھ جس طرح ان کے جسموں کے ٹکڑے اڑا رہے ہیں، اس کے مقابلے میں مسلمان مجاہدین کا کردار جن کو یہ دہشت گرد کہتے ہیں، عورتوں بچوں بوڑھوں جن کو اپنے پاس رکھا ہے، اپنے سے بہتر کھلاتے ہیں، اپنے سے بہتر دھیان کرتے ہیں۔ وہ ایک یہودی عورت جس کو نکال انہوں نے آزاد کیا، وہ جاتے جاتے اس فلسطینی مجاہد کا ہاتھ اتنے پیار سے پکڑتی ہے اور اس کو پیار کرتی ہے۔ دنیا حیران، یہودی پریشان کہ یہ ہو کیا گیا ہے کہ اس عورت کو تو ابھی رہا کیا اور یہ مجاہدین کو ہاتھ پکڑ کے پیار کر رہی ہے اور اجازت لے رہی ہے، دعا دے رہی ہے۔ ایک لمحہ لگتا ہے اخلاق سے متاثر کرنے میں۔ دنیا میں لاکھوں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں ان کو دیکھ کے، ان کے اخلاق سے۔ امریکیوں اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ اہل کتاب میں تم دیکھو گے کہ جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، ان میں تمہیں ملیں گے لوگ ایسے جن کے دل نرم ہیں، ان کے دل ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول کے قریب تر ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں میں اللہ نے فرق بتایا ہے کہ عیسائیوں میں تم کو اہل کتاب میں ملیں گے ایسے لوگ، اچھے لوگ، اور وہی اچھے لوگ جب فلسطینیوں کا صبر دیکھ رہے ہیں، ان کی جرأت اور کردار دیکھ رہے ہیں، اخلاق دیکھ رہے ہیں، اللہ پہ توکل دیکھ رہے ہیں، ایمان دیکھ رہے ہیں، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہو رہے ہیں، قرآن اٹھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بند نہیں ہو رہے ہیں۔ رات دیکھو پوری دنیا میں اگر فلسطین کے لیے کہ جو سب سے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں تو وہ کافر ملکوں میں ہو رہے ہیں، مسلمان ملکوں میں مظاہرے نہیں۔
40 دن بہت ہوتے ہیں حجت تمام کرنے کے لیے. آج فلسطین کی جنگ کو آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو 47-48 دن ہو چکے ہیں. 40 دن کافی ہوتے ہیں حجت تمام کرنے کے لیے. اب کوئی نہیں کہہ سکتا کائنات میں کہ مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے موقع نہیں ملا، مجھے وقت نہیں ملا. اللہ نے اب مہریں لگا دی ہیں. کسی پر ایمان کی مہر لگائی ہے، کسی پر اللہ نے نفاق کی مہر لگائی ہے، کسی پر اللہ نے کفر کی مہر لگائی ہے. کوئی انسان اب یہ نہیں کہہ سکتا. سیدی نے فرمایا کہ جب کوئی برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے آگے بڑھ کر اس کو روک دو. اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اس کو زبان سے برا کہو. تم اسرائیل کو بے عزت کرو، تم اسرائیل کے خلاف بات کرو، تم فلسطینیوں کو حوصلہ بڑھاؤ، دشمن کے پروپیگنڈے کو رد کرو. زبان تو ہے نا تمہاری. اور فرمایا اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں برا سمجھو، لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. جو آگے بڑھ کر روکنے کا کام ہے یہ حکومتوں کا ہے. سوال ان سے کیا جائے گا. میں اور آپ آگے بڑھ کر نہیں روک سکتے، اختیار نہیں ہے ہمارے پاس. ہم ملکوں کے سربراہ نہیں ہیں، ہم فوجوں کے سپہ سالار نہیں ہیں. آپ سے حساب اس کا نہیں کیا جائے گا. اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا اس کا. لیکن اللہ آپ سے یہ ضرور پوچھے گا کہ تمہیں میں نے زبان تو دی تھی، قلم تو دیا تھا، بول تو تم سکتے تھے. سیدی نے فرمایا ہے کہ زبان سے برا کہو پھر اسے. آج پوری دنیا میں اگر اسرائیل رسوا ہوا ہے، پوری دنیا میں اگر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو یہ بھی ایک ابلاغی جنگ ہے. اسی لیے تو یہودی ان تمام نوجوانوں کو قتل کر رہے ہیں کہ جو اپنی ویڈیوز بنا بنا کر اپلوڈ کر رہے ہیں. انہی کو ٹارگٹ کر کے سب سے پہلے قتل کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ پوری دنیا میں یہودی پروپیگنڈے کو تباہ کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ویڈیوز غزہ والوں نے بنانی ہے، لیکن جس کے اگر آپ کے پاس پہنچی تو وہی سیدی رسول اللہ کی بات تم میں سے جو حاضر ہیں اس بات کو اس تک پہنچا دے جو غیر حاضر ہے. جو خطبہ حجۃ الوداع پہ سیدی نے فرمایا تھا، جو پیغام میں تم کو دے رہا ہوں تم آگے پہنچاؤ. آپ جب ایک پوسٹ کرتے ہیں، آپ ایک ری ٹویٹ کرتے ہیں، جب آپ ایک انسٹاگرام پہ پوسٹ ڈالتے ہیں تو آپ دشمن کو ذلیل کرتے ہیں، آپ غزہ کی جنگ میں شامل ہوتے ہیں. سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ بیت المقدس شریف کی مسجد کا جس کا مفہوم ہے سفر کرو اس کی جانب، نماز پڑھو. وہ اس کا حق ہے کہ مسجد اقصیٰ میں تم نماز پڑھو جا کے. سیدی نے فرمایا سیدی لیکن اگر ہم وہاں نہ جا سکیں تو؟ فرمایا پھر جس کا مفہوم ہے کہ کچھ پیسے بھجوا دو، کہ تیل خرید لیں گے وہاں پہ لوگ، کہ وہاں چراغ جل جائے گا، وہاں کوئی تمہاری کنٹریبیوشن ہو جائے. مفہوم بات کا یہ ہے کہ تمہاری کوئی کنٹریبیوشن ہوگی، تمہارا کوئی حصہ ڈل جائے گا، تمہارا مسجد اقصیٰ کے لیے کوئی حصہ ڈل جائے گا. اللہ تمہیں موقع دے رہا ہے مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے اپنا حصہ ڈال لو. اور پھر سچی بات ہے کہ 40 دن ہو چکے ہیں. جس نے ڈالنا تھا وہ ڈال چکا ہے. جس نے احزاب کو دیکھ کر، فوجوں کو دیکھ کر بزدلی اور بغاوت اور بغیرتی کا رستہ اختیار کرنا تھا اس نے کر لیا ہے. اب وہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ جب دشمن کی فوجیں سامنے تھیں تو ان پر موت کا خوف طاری تھا، غشی طاری تھی، یہ پاگل ہوئے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں. لیکن جب انہیں احساس ہوا کہ خطرہ ذرا کم ہو گیا، تھوڑا ٹل گیا، تو ان کی زبانیں تیز تیز چلنے لگیں. ہم تو فلسطینیوں کے ساتھ تھے، ہم تو امداد بھجوا رہے ہیں، ہم نے تو خیمے بھجوا دیے، ہم تو ڈاکٹر بھیج رہے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اس سے پہلے سرحدیں بند کی ہوئی تھی، اس سے پہلے امداد نہیں جانے دیتے تھے، اس سے پہلے یہودیوں کو راستے دے رہے تھے، یہودیوں کو ہتھیار پہنچا رہے تھے، یہودیوں کو مخبری کر رہے تھے. لیکن جب یہ دیکھا کہ پوری دنیا سے دباؤ بہت آنے لگا ہے تو اپنے آپ کو ان منافقین کے بارے میں اللہ کہتا ہے لا الہ الا ولا الہ الا. نہ وہ اس جانب استقامت اختیار کرتے، نہ کھل کے کفر کے ساتھ جاتے، نہ وہ کھل کر ایمان کے ساتھ آتے. مذبذبین بین ذالک، کنفیوزڈ بیچ میں کھڑے ہوئے. ان سے پوچھو کہ تم کیا چاہتے ہو، وہ صرف ہوا کا رخ دیکھتے ہیں، صرف اپنے ناپاک وجود کو بچانے کے لیے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو منافق ہے یہ مشرک سے زیادہ نیچے جہنم کے طبقے میں ہوگا، درک الاسفل فی النار فرمایا گیا. سوچو، انسان حیران ہوتا ہے کہ ایک شخص جو زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ساری زندگی ظاہراً مسلمانوں جیسی گزارتا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ مشرک سے بھی نیچے جہنم میں جلایا جائے گا، اس لیے کہ یہ منافق تھا، اس لیے کہ یہ زبان سے بکواس کرتا تھا. جو زبان سے جو کچھ کہتا تھا وہ اس کے دل میں نہیں تھا. مسلمان اس کو مسلمان سمجھ کر اعتبار کرتے رہے اور یہ سیدی رسول اللہ کی امت کو دھوکہ دیتا رہا. آج ہمارے سارے حکمرانوں کا یہ حال ہے.
آج کے دور میں مسلمان حکمران ہونا اللہ کا عذاب ہے کہ اللہ کی رحمت نہیں۔ اگر تم مسلمان حکمران ہو، اختیار اور طاقت تمہارے پاس ہے، اور اس کے باوجود تم بزدل اور بے غیرت ہو، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لو۔ تم نے اپنے ٹھکانے پر، اپنے جہنمی ہونے پر مہر لگوا لی۔ بے بس ہونا بہتر ہے آج کل، کہ اللہ حساب کم از کم نہیں کرے گا، لیکن ان بدعمال حکمرانوں کی سزا پھر پوری قوم کو آتی ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ الَّذِي لَا تُصِيبَنَّ مِنْكُمْ ظَلَمٌ خَاصَّةٌ، اس فتنے سے ڈرو، اس سزا سے ڈرو، اس آزمائش سے ڈرو، اس تباہی سے ڈرو، جب وہ آئے گی تو صرف ان لوگوں پہ نہیں آئے گی جو تم میں ظلم کیا کرتے تھے۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے مالک میں تو بے گناہ تھا، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ وہ جب سیلاب آتا ہے، جب عذاب آتا ہے، جب بارش برستی ہے، جب زمین پھٹتی ہے، جب زلزلہ آتا ہے، جب دشمن کے ٹینک اور توپیں آتی ہیں، جب ہلاکو خان آتا ہے، پھر سب کے سر کٹتے ہیں۔ جو نیک ہیں اس میں ان کو اللہ اجر دے دے گا، اور باقیوں کی تو صفائی ہونی ہوتی ہے، بچتا کوئی بھی نہیں۔ کیا اہل غزہ میں جو شہید ہو رہے ہیں وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ نہیں، وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر رہے ہیں۔ انہوں نے جب احزاب کو دیکھا تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ پورے غزہ میں آپ کو لاکھوں مسلمان، 20 لاکھ 25 لاکھ مسلمان وہاں پہ، کوئی ایک نہیں ملتا آپ کو جو یہ کہتا ہو اسرائیل سے دوستی کر لو، کوئی ایک نہیں کہتا جنگ روک دو، کوئی ایک نہیں کہتا کہ حماس نے غلطی کی، کوئی ایک نہیں کہتا کہ اچھے خاصے 1 مہینہ پہلے ہم اپنے گھروں میں آباد بس رہے تھے، ہنستا بستا غزہ تھا، پورا شہر تھا، پوری ریاست تھی، ایک طرح سے حکومت تھی وہاں، ریاست تھی، پورا نظام چل رہا تھا۔ 1 مہینہ پہلے، 45 دن پہلے تک، آج کھنڈر ہو گیا۔ وہی 20 لاکھ اپنے ہی گھروں میں ادھر ادھر نکل کے چلے گئے، سارے گھر تباہ ہو گئے، پانی بجلی گیس سب ختم، کھنڈر بنا دیا۔ اس کے باوجود ایک غزہ والا آپ کو نہیں ملتا جو اللہ سے شکوہ کرتا نظر آئے، جو اللہ سے شکایت کرتا نظر آئے کہ ہمارے گھروں سے نکال دیا، کیا مصیبت ہمارے اوپر آ گئی۔ کوئی آپ کو سینہ پیٹتے، ماتم کرتے، زمین پہ لوٹتے نہیں نظر آتا۔ کیسے لوگ ہیں وہ؟ یہ صبر اور یہ ایمان تم کو خیرات میں نہیں ملے گا، یہ تم کو، یہ اللہ کا احسان ہے جو اللہ صابرین کو دیتا ہے۔ اللہ تمہیں چھوٹی چھوٹی آزمائشوں سے آزمائے گا، تمہارا صبر دیکھے گا، اور جیسے جیسے تم صبر کرتے جاؤ گے مشکلوں، مصیبتوں اور پریشانیوں پر ان للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر صبر جمیل کرو گے۔ صرف صبر نہیں کرنا، صبر جمیل کا حکم ہے۔ جو وہ شخص کر رہا تھا جب اس نے اپنی بچی گود میں اٹھائی ہوئی تھی اور اس کو پیار کر کے وہ رخصت کر رہا تھا، جو اس کے چہرے پہ سکون تھا، جو اطمینان تھا، جو اللہ سے رضا تھی، وہ صبر جمیل ہے۔ صبر تمہارا نظر آئے کہ تم صبر کر رہے ہو، یہ نظر آئے کہ تم اللہ کی رضا پر راضی ہو۔ ہمارے پاکستانی معاشرے میں بہت ماتم ہے، بہت ڈرامہ ہے، بہت استغفر اللہ، کفر اور شرک اور منافقت کی آخری حدیں ہیں۔ جنازہ کیا گھر میں آ گیا، چیخے مار مار کے پورا محلہ سر پہ اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ ذرا سی کوئی تکلیف آ گئی تو شکایت اور شکوہ اور ماتم، اور زمین پہ لیٹ رہے، کپڑے پھاڑ رہے، بے شرمی اور بے حیائی کا عالم ہوتا ہے، نہ اپنی عزت کی پرواہ، نہ اپنی ڈگنیٹی اور سیلف رسپیکٹ۔ اور ایک فلسطینی بچی کا پیغام میں نے پڑھا، وہ کہتی کہ لوگ مجھ سے تعزیت کر رہے ہیں، کہتی برائے مہربانی ہم سے تعزیت نہ کریں، ہم بڑے غیرت مند لوگ ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ہم بہت فخر سے اس کو اون کرتے ہیں، اس کی ذمہ داری لیتے ہیں، ہم غیرت والے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، ہمارے ساتھ جنگ کریں، ہمیں آپ کی تعزیت نہیں چاہیے، جو ہمارا نقصان ہو رہا ہے اس پر افسوس کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اللہ سے راضی ہیں اور ہم نے قبول کیا ہے اس نقصان کو۔ کیا جواب ہے ماشاءاللہ، کیا غیرت مند جواب ہے، کیا غیرت مند جواب ہے۔ یہی مائیں ہیں جو پھر ایسی بیٹیاں ایسی اولادیں پیدا کرتی ہیں جو شیر اور نسل پیدا ہوتی ہے۔ چھوٹا سا بچہ 10-11 سال کا کہتا ہے جتنے مرضی ہمارے یہ لوگ مار دیں، ہماری عورتیں زندہ ہیں، مزید شیر پیدا کر لیں گی، کتنے مارو گے تو؟ اب لڑو اس بچے سے، اس نسل سے کون لڑ سکتا ہے، اس نسل سے کون لڑ سکتا ہے؟ ان کو معلوم ہے کہ اسی نسل میں سے وہ موسیٰ نکلیں گے، اسی لیے وہ لاکھوں بچے قتل کر رہے ہیں، مگر اللہ نے اپنے موسیٰ کو تو بچا کے رکھنا ہے، اور یہاں تو موسیٰ یہ پوری قوم ہے، ان یہودیوں کو یہ پوری قوم ہی ٹکر گئی ہے، ان کا جو بیڑا غرق یہ کریں گے انشاءاللہ۔ جو مرضی تم اہل فلسطین کے ساتھ کر لو، ان کو سیدی رسول اللہ کی دعا لگی ہوئی،
سیدی نے ان کی بشارت ان کے بارے میں عطا فرمائی. یہ 2 بشارتیں سیدی نے عطا فرمائی تھیں، ایک غزوہ ہند والوں کے لیے اور یہ پاکستان کے نصیب میں ہے. لوگ آج مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ پاکستان تو بالکل فلسطین پر خاموش ہے، یہ غزوہ ہند کیسے لڑیں گے، یہ غزوہ ہند کی فوج کیسے ہو سکتی ہے، یہ غزوہ ہند کی قوم کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ زیادہ عقل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرواتا ہے، جس سے چاہتا ہے کرواتا ہے. اس نے کچھ فیصلے کر دیے ہیں، وہ تمہیں نظر آ جائیں گے، تم اپنی تیاری کرو. پاکستان اور بھارت کا جو غزوہ ہند ہوگا، ان مشرکوں کے ساتھ جو ہمارا تصادم ہوگا، یہ پاکستان کی صفائی بھی کرے گا، یہ پاکستان کے لیے بھی صفائی کا عمل ہوگا. ہماری صفوں کے منافق، خائن اور غدار اور ناپاک اور پلیت افراد اور نظام جو تمہیں آج نظر آتا ہے، اللہ اس کو بھی صاف کرے گا اسی غزوے میں، اور اسی میدان جنگ کی تپش میں سے وہ مرد مجاہد نکلیں گے کہ جو ہند و بھارت اور مشرکین کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائیں گے اور پھر پلٹیں گے اور شام میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پائیں گے اور دجال کو وہاں قتل کریں گے. یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے کہ کون کرے گا، اللہ کو معلوم ہے کون کرے گا. اللہ کو معلوم ہے کہ وہ سعادتیں کس کے نصیب میں ہوں گی کہ جو غزوہ ہند لڑے گا. اللہ جانتا ہے وہ سعادتیں کس کے نصیب میں ہوں گی جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا مہدی کے ساتھ دجال کو قتل کریں گے اور شام کا غزوہ کریں گے. تم اپنی تیاری کرو. تمہاری کیا تیاری ہے؟ تمہارے اوپر آزمائش آئی تو تم کتنی دیر کھڑے رہ سکو گے؟ تم منافقین میں سے ہو کر جن پر مہر لگا دی گئی، یا تم مجاہدین میں سے ہو گے جو سعادت کی زندگی گزارتے اور شہادت کی موت لیتے ہیں؟ تو اپنی فکر کرو. یہ فکر نہ کرو کہ کون کرے گا، کیونکہ تمہاری باری تو آ چکی ہے. اور اگر 40 دن میں تم نے کچھ نہ کیا اب تک فلسطین کے لیے، تو اپنی خیر مناؤ، تم پر موریں لگ چکی ہیں. اہل نظر کہہ رہے ہیں، بابے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے توبہ کے دروازے اب بند کر دیے 40 دن کے بعد. بہت بڑی بات ہے یہ، بہت وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حقیقت ہے کہ جس نے 40 دن کے اس قتل عام کے بعد بھی جنبش نہ کی، جس نے آگے بڑھ کر مسلمانوں کی مدد نہ کی، جس کا دل نہ ہلا، پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ قاسیۃ القلوب میں سے، پتھر دلوں میں سے ہے جن پر اللہ نے موریں لگائی ہوئی ہیں. اب اس کا ہونا یا نہ ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا. مجاہدین تو کامیاب ہو گئے. جس طرح انہوں نے رسوا اور ذلیل کر کے رکھ دیا اسرائیل کو، پوری دنیا میں اس کا بھرم توڑ کے رکھ دیا. اور صرف یہ نہیں، یہ جو اس کی برکت ہے، جو روحانی برکت ہے، پوری دنیا میں اسلام زندہ ہو گیا. بابا اقبال جو فرماتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آج کی اس کربلا کے بعد آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ اسلام کیسے زندہ ہوا. پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایمان کا ایک معیار قائم ہو گیا. اب کوئی بہانہ نہیں کر سکتا کہ ہم نے اہل ایمان کو صرف کتابوں میں پڑھا ہے، آنکھوں سے دیکھا نہیں. یہاں تم پوری قوم کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، ان کا صبر، ان کا شکر، ان کا جلال، ان کا جمال، ان کا جرأت، ان کی شجاعت، ان کا توکل، ان کا اللہ سے پیار، سیدی رسول اللہ سے محبت اور تعلق. اپنے بچوں کو دفن کرنے سے پہلے پیغام دے کے بھیجتے ہیں کہ سیدی رسول اللہ سے کہنا کہ ہم راضی ہیں. اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ وہی سورہ احزاب والی آیت کہ جب انہوں نے اس جنگ کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول نے ہم سے سچا وعدہ فرمایا تھا. اپنے بچوں کو دفن کر کے نہ جان. اور کتنے ہزاروں خط سیدی رسول اللہ کے پاس پہنچے ہوں گے اپنے ماں باپ کی جانب سے. چھوٹی چھوٹی چڑیاں، یہ بچیاں، ہمارے بچے، شہزادے شہزادیاں، یہ کتنی رونق ہوگی جنت میں اس وقت سیدنا ابراہیم کے آس پاس. سیدی رسول اللہ کے پاس جا کے پیغام دے رہے ہوں گے، سیدی ہم آپ سے راضی. لیکن شکایت بھی لگا رہے ہوں گے، کیونکہ یہ شکایتیں بھی گئی ہیں ہماری کہ سیدی اس امت نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا تھا. بہت بھاری شکایتیں لگ گئی ہیں ہماری. خوف اسی بات کا ہے. ہم تو اہل غزہ والی آزمائش ایک دن نہیں برداشت کر سکتے. ہماری قوم تو نہیں کر سکے گی، ایک دن بھی نہیں کر سکے گی. اور یہ آزمائش اب آنے والی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم سیدی رسول اللہ کی بہترین امت کو کٹنے کے لیے چھوڑ دو پھر اللہ تمہیں چھوڑ دے. تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا. بھوک اور خوف کا عذاب تو تھوڑا ہے،
تمہیں تو ہلاک خان کی طرح ذبح کیا جائے گا۔ ایسی امت کو اللہ رکھ کے کیا کرے جو سیدی کے کسی کام کی نہ ہو، سیدی کی کسی امت کو دفاع نہ کر سکے۔ اللہ نے اس زمین پہ، اس دھرتی پہ یہ بوجھ کیوں رکھنے ہیں؟ اللہ بے نیاز ہے، وہ تمہارے بدلے کوئی اور قوم لے آئے گا۔ یستبدل قوم غیرکم ولا تضرہ شیئا، تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، وہ دوسری قوم لے آئے گا۔ جیسے اس بچے نے کہا تھا ہماری مائیں اور بچے پیدا کر لیں گی، اللہ بھی قرآن میں یہی کہتا ہے میں دوسری قوم لے آؤں گا۔ تم نے مجھ سے کوئی ضمانت تو نہیں لی ہوئی کہ میں نے تم سے ہی کام لینا ہے، میں اوروں کو مسلمان کر دوں گا، پاسباں مل جائیں گے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہی ہو رہا ہے، کافر مسلمان ہو رہے، بہترین کافر مسلمان ہو رہے ہیں۔ تم سمجھتے ہو تم اللہ کے ٹھیکیدار، تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے اللہ سے، اللہ اور قوم پیدا کر دے گا۔ تم اگر گل سڑ گئے ہو، تم خوفزدہ ہو، تم منافق ہو، تم تعویلیں کر رہے ہو، تمہاری آنکھیں پتھرا گئی ہیں، تمہارے کلیجے اچھل کر حلق میں آ گئے، تم ظنون باللہ ظنونا، تم اللہ کے بارے میں برے برے گمان کرنے لگے ہو، تم یہ کہنے لگے ہو کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے جھوٹے وعدے کیے تھے، ہمیں مروا دیا، پھر دفع ہو جاؤ، اللہ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور اب 40 دن ہو چکے ہیں، 40 دن میں سب کا ایمان واضح کھل کے سامنے ہو چکا ہے۔ اب جو جی رہا ہے اس پر حجت تمام ہے، جس نے 40 دن میں کر لیا اللہ نے اس کا امتحان لے لیا، جو اس نے کیا اب اس پر اس کو نتیجہ نکل چکا۔ کوئی اہل ایمان لکھا گیا، کوئی منافق لکھا گیا، کوئی کافر لکھا گیا۔ اب کوئی بہانہ نہیں کر سکتا کہ مالک مجھے موقع نہیں ملا۔ مالک ہم کو سیدی رسول اللہ کی اس جماعت میں شامل فرمانا کہ جب احزاب ان کے سامنے آئیں تو ان کے صبر اور تسلیم میں اضافہ ہو جائے، وہ ادب اور محبت سے یہ کہیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سچے وعدے کیے تھے، یہی وعدہ تھا جو اللہ اس کے رسول نے ہم سے کیا۔ وہ ثابت قدم ہو، صابر ہو، شاکر ہو، میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنے والے نہ ہو، بزدل اور بغیرت نہ ہو، سیدی ان پر فخر کر سکے، سیدی کے سپاہی ہوں، سیدی کی تلواریں ہوں، سیدی کے شیر ہوں۔ مالک ہمیں اس جماعت میں شامل فرمانا، ہمیں منافقین سے، بد کرداروں سے، خائنین سے، مشرکین سے محفوظ رکھنا۔ ہمیں اس جماعت میں شامل نہ فرمانا جس پر آپ نے غضب فرمایا اور جو گمراہ ہوئے۔ ہمیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ رکھنا، ہمارے قدم جما کے رکھنا میرے مالک، ہم پر صبر نازل فرمانا، افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم جما کے رکھنا، اور ہماری غلطیاں، کوتاہیاں اور کمزوریاں معاف فرما کے رکھنا میرے مالک۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اور ہم پر رحم فرمانا۔ انت مولانا، ہمارا آپ کے علاوہ کوئی ساتھی، مددگار، دوست، ساتھی نہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اور جب کافروں سے ہمارا تصادم ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھنا اور ان کے خلاف ہمیں فتح و نصرت عطا فرمانا۔ وہ جنود ہمارے ساتھ رکھنا جو نظر نہیں آتے، ملائکہ کی تائید اور مدد نازل فرمانا، ہمیں تنہا نہ چھوڑنا میرے مالک۔ ہم کمزور، ہمیں معلوم ہے کہ آزمائشیں آنے والی ہیں، ہم نے بہت گناہ اور غلطیاں اور کوتاہیاں کر لی، مگر آپ کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، مگر یہ بھی اللہ فرماتا ہے پھر لہا ما کسبت وعلیہ ما اکتسبت، انسان کے نصیب میں وہی ہوتا ہے جو اس نے کمایا ہوتا ہے، اور اس کے خلاف بھی وہی بدعمالیاں اور گناہ ہوتے ہیں جو اس نے کمائے ہوتے ہیں۔ مالک ہمیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، نستغفرک ونتوب الیک ربی، نستغفرک ونتوب الیک۔ یا اللہ اہل غزہ کی مدد فرمانا میرے مالک، یہ درخواست ہے میرے مالک آپ سے، غزہ کا سقوط نہ ہو مالک۔ اب اسرائیل کو پھیلنا نہیں ہے میرے مالک، اب اس کو پیچھے دھکیل۔ یہ غزہ پہلی نشانی ہوگی، اگر غزہ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہ گیا
تو یہ پہلی نشانی ہوگی کہ اب اسرائیل کے سمٹنے کا وقت آ گیا ہے، اور مسلمانوں کا آغاز، مسلمانوں کا آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ اگر غزہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا تو سمجھ لینا کہ ابھی مسلمانوں کے عذاب اور مار اور پٹائی سزا چلے گی ابھی، اور وہ سرفروش تو کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے جس طرح دشمن کو رسوا کر دیا ہے، جس طرح انہوں نے سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت فرمائی ہے، وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب چاہے وہ غازی ہوں یا شہید، وہ کامیاب ہے۔ لیکن غزہ ایک نشانی ہے۔ اللہ سے دعا ہے مالک غزہ کا سقوط نہ ہونے دینا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔